بسم اللہ کہتے ہیں نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوری، میں آج بس ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا تو میں آج کی سلائڈ اس طرح تیار نہیں کر سکا تھا جس طرح کہ میں سیکوینس میں کر رہا تھا. تو ہم ابھی انشاءاللہ 2 یا 3 دن اسم کو پراپرلی ریوائز کریں گے تاکہ جب ہم فیل کے اوپر جائیں تو ہمارے لیے ایک بہت اچھی بیس بن سکے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم موٹا موٹا جہاں شک ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ابھی ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اگر ادھوری بات ہو، مرکب ہم نے کہا تھا 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر تو ادھوری بات ہے وہ تو ناقص ہے، یعنی بات پوری نہیں ہوئی. لیکن جملہ کہتے ہیں کہ مکمل بات واضح ہو. اور بیسٹ جملہ وہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ جس میں مبتدا خبر یا متعلق خبر ہو. اور جملہ فعلیہ میں خیال انگلش میں تو جملہ فعلیہ نہیں ہے، نہ ہی اردو میں ہے، لیکن عربک میں ہے جملہ فعلیہ. اس میں یہ ہے کہ فعل ہو، فاعل ہو، مفعول ہو، متعلق فعل یا متعلق فاعل بات ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بیسٹ تو وہ ہے کہ مکمل بات آ گئی. لیکن آدھی باتیں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. ہم نے پھر اس پہ دیکھا تھا مرکب توصیفی. توصیفی میں ہم دیکھا تھا ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. اچھا انسان ہم صفت پہلے بیان کرتے ہیں اور بندے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں. عربک میں پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے. یعنی اچھا انسان نہیں آئے گا، انسان اچھا آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور مرکب توصیفی کی پہچان یہ ہے کہ مرکب توصیفی کی کیا پہچان ہے؟ چاروں عناصر ایک جیسے ہوں گے، مثلا یعنی کہ اس کی وسعت، حالت، عدد اور مذکر مؤنث کو کیا کہیں گے؟ جنس. سارے بہن جنس. آپ ہی ساتھ کہیں گی کیونکہ یہ ریویژن ہوگی ساری. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ اگر ہمارا اسم مکمل ہوا، فیبرک کو ہمیں کلیئرٹی ہوئی تو پھر ہمیں فعل میں بڑی آسانی رہے گی. اس کو کوئی مثال کے ساتھ آپ چاروں پہلو کلیئر کر سکتے ہیں؟ ہم نے وہ کیا تھا نا، نماز میں سے نکال لیں. جیسے شکرن جزیلن بھی کہتے ہیں نا. ہاں، شکرن جمیلن. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، زبردست. جی عام طور سے ہم کہتے ہیں. جی جی. حمدن کثیرن. حمدن حمدن کثیرن. کثیرن، شکرن جمیلن. ٹھیک ہے، چلے حمدن کثیرن کو کر لیں نماز میں. اس کو اب آپ چاروں پہلوؤں سے واضح کریں. واحد ہے، واحد ہے نکرہ کیا؟ ہے. واحد ہے، کیا نشانی ہے واحد کی؟ سر واو نون اور یا نون نہیں ہے تو یہ واحد ہے. علامات تثنیہ یا جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عدد ہو گیا ایک پہلو. دوسرا کیا ہوا؟ مذکر مؤنث میں یہ مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہے. اور جنس میں یہ مذکر ہے کیونکہ کوئی علامات مؤنث نہیں ہے. مؤنث نہیں ہے. جی. سر حالت سر اس میں وسعت میں یہ نکرہ ہے کیونکہ تنوین ہے. کیونکہ آخر میں تنوین آئی. بالکل ٹھیک. اور تنوین ہے. آخری جی. اور آخری حالت ہے تو یہ نصب کی حالت میں سر کیسے بدل زبر کے ساتھ. سر اینڈ پہ زبر آ رہا ہے. اینڈ پہ 2 زبر آ گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا میم نورین کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ حالت میں ہمارے پاس کون کون سی حالتیں ہوتی ہیں؟ رفع نصب جر. ماشاء اللہ. اگر واحد لفظ ہو تو کیا علامت ہوگی رفع نصب جر کی؟ واحد ہو تو مطلب اس میں وہ اونا اینا نہیں لگے گا. ٹھیک. چلیں میں آسان کر دیتا ہوں. جمع مذکر ہو تو کیا نشانی ہے؟ جمع مذکر تو جمع مذکر اونا ہوگا. ٹھیک ہے. رفع میں نصب جر میں کیا ہوگا؟
नसब जर में ऊना ईना اینا، اینا ہو گیا، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، اونا اینا، یہ تو ہو گیا جی ہمارے پاس عدد۔ जी اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ ہے مذکر کا عدد، ٹھیک ہے نا، تو مؤنث जी کا عدد ہوگا تو کیا ہوگا؟ आतुन आती آتن آتن یا آتو آتی، جزاک اللہ۔ اور जी اب ہم کہیں گے کہ وسعت کے لحاظ سے، जी ٹھیک ہے نا، سوری یہ تو ہو گیا ہمارے پاس جمع میں، تثنیہ जी میں کیا जमा ہوگا؟ वो होगा आनी और ऐनी اور مؤنث میں؟ तानी और तैनी ماشاء اللہ۔ اور واحد میں ہمارے پاس ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو سکتا ہے، یا دو زبر، دو پیش، دو जी زبر، دو زیر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ जी बिल्कुल ऐसा تو ही یہ है ہم نے ابھی چاروں پہلو ہم نے دیکھ لیے، اور اس میں عدد، جنس، وسعت اور حالت دیکھ لی۔ توصیفی میں ہم دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ اضافی میں کیا ہوگا؟ इजाफी में कहाँ गया जैसे कि इजाफी में जो है वो पोजेशन होती है दिखा گڈ۔ समझ आती पोजेशन होती है उसके साथ यानी कि किस तरह बताएं کوئی مثال لے لیں نا ذہن میں۔ मुजाफ मुजाफ होता है और फिर मुजाफ लय होता है ماشاءاللہ، مضاف اور مضاف لے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ मुजाफ जो है वो नकरा में होता है अ, नहीं मुज, کوئی ایک نشانی ہے دونوں کی؟ जी मुजाफ लय के साथ तौसीफी کوئی ایک مثال لے لینا، پہلے آسان ہو جائے گا نماز میں۔ हम्म, इसमें हम कह सकते हैं नकरा और हालत जर सर इसकी एग्जांपल नहीं दिमाग में आ रही कोई جی سارے بہن، سارے بہن آواز آ رہی ہے؟ جی سر جی، مرکب اضافی کی کوئی مثال اور پھر اس کی علامات۔ لکھی بھی کیوں نہیں مضاف مضاف اور مضاف علیہ ہوتا ہے ٹھیک، اور مضاف کی وسعت کے لیے نہیں ہوتی اور مضاف علیہ ہمیشہ جر کی حالت۔ جزاک اللہ۔ جی جی مضاف کی وسعت قلع نہیں ہوتی، اور مضاف علیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر اس کا مطلب کیا ایگزامپل ہوا کہ میں تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے۔ سارا بہن، ابھی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی سر آ رہی ہاں، اگر ہم کہتے ہیں کہ مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی، مضاف علیہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مضاف کی حالت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ سر مضاف کی حالت رفع میں رفع ہو سکتی ہے، اور سر رفع بھی ہو سکتی ہے، جر بھی ہو سکتی ہے اور نصب بھی ہو سکتی ہے گڈ۔ تو سر مضاف یوزلی جر رفع کب ہوگا؟ اور سر جب پیچھے کوئی حرف جار آ رہا ہوگا تو میم نورین، کلیئر ہو گیا کہ مضاف جر میں ہوگا اگر جی کوئی حرف جار آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اگر جب جا رہا ہوگا جی اور نصب میں کب ہوگا؟ سر جب حرف جب ناصبہ آ حرف رہا ہوگا ناصبہ آ رہا ہوگا جی جب کوئی حرف ناصبہ آ رہا ہوگا حرف ناصبہ آ رہا ہوگا، یا
مرکب اضافی کا استعمال کیا ہوگا جملے کے اجزاء میں؟ موصوف کے طور پہ ہوگا. مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا، جملہ اسمیہ میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو، اور جملہ فعلیہ میں مفعول کے طور پہ، اور جملہ اسمیہ میں خبر کے طور پر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ مضاف رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی اور جر بھی. مضاف جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی. اب ہم نے دیکھا کہ مضاف الیہ تو ہوتا ہے، مضاف کی ہم کہتے ہیں وسعت کلیئر نہیں ہوتی، تو وسعت کا پتہ کیسے چلے گا؟ سر اگر ال لگا ہوگا تو وہ نکرہ معرفہ ہو سکتا ہے، اور اگر تنوین ہوگی تو نکرہ ہوگا. لیکن ہم نے تو کہا کہ مضاف کی وسعت کلیئر نہیں ہوگی، تو یہ ال اور نکرہ کی پہچان ہم کس سے لیں گے؟ سر مضاف سے ہی لیں گے. نہیں، مضاف کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی وسعت کلیئر نہیں، تو کلیئر نہیں ہے. جی ڈیپینڈنٹ ہوا نا کسی پہ. ڈیپینڈنٹ مضاف الیہ پہ ہی ہوتا ہے. پھر مضاف الیہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوا تو مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، معرفہ ہو مضاف جائے گا. الیہ جی نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہو جائے گا. نکرہ ہو گیا. الحمدللہ میرا خیال ہے مرکب اضافی بھی ہمیں کلیئر ہو گیا. جی اب مرکب جاری بڑا سمپل سا ہے، یہ کیا ہے؟ سر مرکب جاری ہے جس میں کہ حرف جار کے ساتھ ہو، جو حرف جار کے ساتھ کوئی اسم آئے تو اس اسم کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت رفع، نصب یا جر؟ جر ہوگی. جی ٹھیک ہے نا، حرف جار اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے آتا ہے اور دونوں مل کے مرکب جاری بناتے ہیں، جاری بنا دیتے ہیں. جی مرکب اشاری کیا ہے؟ مرکب اشاری ہم نے نہیں پڑھا، یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. اشارہ تو ہم نے پڑھا تھا ہاذا تلکا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی 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 تو اگر تو ہاذا، اور ہم نے کہا تھا جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشارہ ہمیشہ ہمیں کلیئر دے رہا ہے نا، کلیئرٹی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. جی تو جس کی کلیئرٹی ہے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور اشارہ جس کی طرف کیا جائے تو ظاہر ہے پھر وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مرکب ہے. مثال کے طور پہ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ. اب ہاذا اگر یہ ہے اور میں ہاذا کتابن کہہ دوں تو کتابن کیا ہے؟ معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ وہ ہے سر نکرہ ہے. نکرہ ہے. ہاذا معرفہ ہوا، کتاب نکرہ ہوا، تو اب کیا فرق پڑ گیا جملے کے لحاظ سے؟ جملہ اسمیہ میں ہاذا کیا ہوگا؟ معرفہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مبتدا. مبتدا. جی. اور وہ نکرہ آ گیا لیکن ہے رفع میں، وہ کیا ہوگا؟ متعلق ہے، وہ خبر ہے. خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب مبتدا و خبر آ جائے تو جملہ بن جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے. جی یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور مثال لیتے ہیں. ہوا وہ اللہ، وہ اللہ. ٹھیک ہے نا. جی. ہوا جو ہے وہ اشارہ ہے. جی. اور وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے پڑھا تھا کہ اشارے جو ہوتے ہیں ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. مبنی بھی ہے. تو ہوا اگر وہ اپنا معرفہ ہے، اور اللہ بھی کیا ہے؟ اس میں علم ہے، نام ہے. اس میں علم ہے. جی. تو وہ کیا ہوا؟ وہ بھی معرفہ ہے. وہ بھی معرفہ اگر ہوگا. دونوں معرفہ ہیں تو کیا یہ ہوا مبتدا اور اللہ خبر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں.
نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ دونوں معرفہ ہیں. دونوں معرفہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جب مبتدا خبر ہو اس کا مطلب جملہ ہے. اب جی بالکل. جملے کے لیے مبتدا خبر ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک مبتدا اگر معرفہ ہے تو خبر کو نکرہ ہونا چاہیے تبھی جملہ بنے گا نا. اب هو اللہ ہم کہیں گے تو وہ مطلب ہوگا وہ اللہ. جی. حاذل کتاب، حاذا الکتاب دونوں معرفہ ہیں تو یہ کتاب. ٹھیک. لیکن حاذا کے بعد اگر کتاب نکرہ ہے، حاذا کتابن، تو حاذا مبتدا بن گیا کیونکہ معرفہ ہے. کتاب نکرہ ہے تو وہ خبر بن گئی، جملہ بن گیا. تو اب ہم کہیں گے یہ کتاب ہے. حاذل کتاب یہ کتاب، حاذا کتابن یہ کتاب ہے. تو مرکب اشاری بنے گا حاذل کتاب. حاذا کتاب مرکب اشاری نہیں بنے گا، وہ جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. لے لو گی نا بات. هو اللہ دونوں معرفہ ہیں تو یہ مرکب اشاری ہے کہ وہ اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ. ٹھیک ہے نا. یا میں کہتا ہوں وہ کتابن وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرق آ گیا. تو اشاری کو بھی ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ، وہ ہم دیکھیں گے. عطفی کیا ہے؟ عطفی ہے جب یعنی کہ بیچ میں جب واو اور یا الف واو آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. نماز میں تشہد میں کوئی آپ کو ملتا ہے عطفی؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ. وَأَشْهَدُ أَنَّ. ٹھیک ہے. پیچھے بھی ایک جملہ ہے، یہ بھی ایک دو الفاظ ہوں بیچ میں واو ہو، الفاظ اور جملہ نہ ہو. جی. اتحیات میں التحیات للہ والصلوات والصلوات والطیبات. والطیبات. تو دو الفاظ کے درمیان میں واو آ گیا تو یہ عطف آ گیا، مرکب عطف. ٹھیک ہے نا، عطفی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ دو الفاظ ہوں بیچ میں واو ہو، ایک ہے کہ جملہ ہو، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ایک جملہ. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جی. تو عطف میں دو جملوں کے درمیان بھی عطف ہو سکتا ہے اور دو الفاظ کے درمیان بھی عطف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج الحمدللہ ہم نے سارا زبانی چیزوں کو ریکال کر کے اب انشاءاللہ آپ کو زیادہ بہتر یاد رہے گا. ٹھیک ہے کہ یہ تو ہو گئے ناقص. دیکھیں جملہ مکمل نہیں کیا. کتابن اپنا حمدن کثیرن کثرت والی حمد، لیکن کیا بات کر رہے ہیں کثرت والی حمد، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات کلیئر نہیں. تو مرکب توصیفی ہو گیا. جی. ربی ربنا میرا رب ہمارا رب، بات مکمل نہیں ہو رہی، مرکب اضافی. للہ اللہ کے لیے، بات مکمل نہیں ہو رہی، دو مرکب بن رہے ہیں، ایک نے دوسرے پہ ایک اثر ڈالا تو مرکب جاری. واللہ مرکب اشاری. الصلوات و الطیبات، الصلاۃ و الطیبات یا الصلاۃ و التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے. دو الفاظ کے درمیان عطف، یا ہم کہہ سکتے ہیں دو جملوں کے درمیان عطف. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے عطفی. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے پڑھا ناقص، یعنی بات مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو ناقص الفاظ ہیں یہ مبتدا بھی آ سکتے ہیں، یہ خبر بھی آ سکتے ہیں، متعلق خبر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ مرکب جاری تو آتا ہی متعلق خبر میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
مرکب اشاری عموماً مبتدا میں آتا ہے. جی اب آ جاتے ہیں جملہ. جملہ کہتے ہیں مکمل بات. اردو عرب انگلش میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے. ایکسپریشن میں الگ ہوتا ہے. مارا اس نے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بابا اس نے مارا. تو جنرلی جملے میں فعل پہلے کم ہی استعمال ہوتا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں. عربک میں پراپر ہم نے جملہ اسمیہ دیکھے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عربک میں دو جملے ہیں، جملہ اسمیہ میں، اور جملہ اسمیہ اسم اور جملہ فعلیہ فعل. ٹھیک ہے نا؟ فعل سے. جی اسمیہ میں اجزاء ہے مبتدا، خبر، متعلق خبر. مبتدا عموماً معرفہ ہوگا، مبتدا عموماً رفع ہوگا. عموماً عموماً. جی خبر عموماً نکرہ ہوگی، عموماً نصب ہوگی. جی متعلق خبر مرکب جاری ہوگا. جملہ فعلیہ میں عموماً فعل پہلے ہوگا. فاعل کو ہم دیکھ چکے ہیں، یا تو وہ اسم الفاعل ہوگا یا فاعل ہوگا، لیکن ہوگا رفع میں. پھر مفعول ہم دیکھیں گے، وہ یا تو اسم المفعول ہوگا یا مفعول ہوگا نصب میں. اور متعلق فعل، متعلق مفعول، فاعل جو ہے مرکب جاری آخر میں آ جائے گا. صحیح. ٹھیک. تو الحمدللہ ہم نے پورے اسم کو ابھی ریوائز کر لیا اس سلائیڈ کی مدد سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی ٹائم کتنا ہے؟ اچھا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، جہاں پھر آگے چلتے ہیں. سر یہ تھوڑا سا جو جملے کو آپ نے جو سمرائز کیا ہے نا، وہ اگر آپ دوبارہ کہہ دیں، میں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سلائیڈ کی مدد سے سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی زیادہ کلیئر ہو جائے گا. میں اصل میں زبانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ذہن میں خاکہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ریکارڈ کرنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے سوچا اچھا یار مرکب جاری کون سا پڑھا تھا، کئی چیزیں ذہن میں آئیں، پھر جو کلک کی وہ نہیں بھولے گی. وہی. جی بالکل ایسا ہے. مرکب عطفی آپ نے کیا، کتنے الفاظ آئے، پھر جو کلک کیا وہ نہیں بھولے گا. تو زیادہ اچھی ریویژن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے صرف ٹپس ہوں اور آپ اپنے ذہن میں زور ڈال کے اس کو سوچیں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر عربک زبانی پڑھتے ہیں، نماز جیسے. قرآن تو ہمارا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، بہت زیادہ ٹائم ہوا شاید تو کوئی آدھا گھنٹہ پڑھ لیتا ہوگا، لیکن نماز تو ہم زبانی پڑھتے ہیں. تو یہ جو ریکال کرنا ہے نا، جو آج اس سلائیڈ کے تھرو کیا، یہ ہمیں ہر جگہ بہت بینیفٹ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے دیکھا اللہ اکبرن. اب دیکھیں اکبرن، اب یہ کیا ہو گیا؟ رفع ہے لیکن نکرہ ہے. تو اب جملہ بن گیا. اگر اللہ الاکبرو ہوتا، الاکبرو معرفہ، تو یہ پھر جملہ نہ ہوتا بلکہ یہ توصیفی مرکب توصیفی ہو جاتا. تو سب سے بڑا اللہ. یہ باریک سا فرق ہے. نکرہ اور معرفہ کی وجہ سے یا مرکب توصیفی بن جاتا ہے یا جملہ بن جاتا ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب آپ کو فوراً کلک کر رہی ہیں باتیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مبتدا عموماً پہلے، عموماً معرفہ اور رفع ہوتا ہے، خبر عموماً بعد میں، عموماً نکرہ، اور وہ رفع بھی ہو سکتا ہے نصب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے کچھ مثالیں پہلے دیکھ لی. پھر ہم نے جملے میں ایک دیکھا کہ جملہ اسمیہ، آئی ریپیٹ، جملہ اسمیہ میں عدد اور جنس ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایکسپٹ کہ آپ کے پاس عدد اگر تو مختلف الجنس ہیں، جیسے مرد و عورت، تو پھر ہم مرد کو ہمیشہ ہمارے ہاں اردو عربک میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے کہ ہم مذکر کا استعمال کرتے ہیں صیغہ. مطلب لڑکے اور لڑکیاں اچھی ہیں نہیں کہیں گے ہم، لڑکے اور لڑکیاں اچھے ہیں. تو ہمارے ڈومینیٹنگ ہے کہ میسکولن ورڈ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، وہی عربک میں بھی انداز ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب لوگوں کا یہ قرآن پاک کے اوپر آتا ہے جی عورتوں کا بہت کم ذکر ہے،
تو گرامر آپ کو بتاتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، جہاں ٹپیکلی مردوں کو مرد کے طور پہ بات کی گئی اور عورتوں کو عورتوں کے متعلق بات کی، وہ تو جینڈر ڈسکریمنیشن تھی. جیسے النساء میں، سورہ نساء میں عورتوں کا ذکر انسپیسیفک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاں جنرل ہے، میسکولن یوز ہوا ہے، یا ایھا المومنون یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے نا؟ یہ مذکر مؤنث دونوں سے خطاب ہے. تو اسلام نے مرد اور عورت کے ذکر کو سیپریٹ نہیں کیا، جہاں ضرورت ہے وہاں کیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں اسپیچز میں بھی یہ انداز استعمال ہوتا ہے. اگر صرف لیڈیز بیٹھی ہوں تو پھر انداز اور ہوگا، لیکن لیڈیز اور جینٹس بیٹھے ہوں تو ہمیشہ ہمارا میسکولن انداز ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کی تنقید ہے قرآن کے اوپر کہ لیڈیز سے کم مخاطب اللہ تعالیٰ، تو ڈسکرمنیشن ہے. تو وہ بیسیکلی ہم جو عام گرامر کے رول بھی دیکھیں تو قرآن ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. یہی ہے نا جو ہم نے سورہ کہف میں بنا. لوگ قرآن پہ جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو کیا جواب ہے؟ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو علم نہ ہو تو پھر تو آپ بہت باتیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہاں، علم کی بیس پہ بات کرنا ڈفرینٹ ہے، پھر سمجھانا بھی ایزی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں علم کو سمجھایا بھی علم کے ذریعے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جاہل کو علم کی زبان سے سمجھائیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. اچھا، اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں جملے میں. الحمد کثیر، معرفہ نکرا ہوا تو جملہ بن گیا. الطالبون صادقون، صادقون میں ال نہیں ہے تو نکرا ہے یہ، تو معرفہ نکرا ہوا تو بھی جملہ بن گیا. اور دیکھیں دونوں میں مطابقت ہے. جی. الطالب والطالبات، مذکر اور مؤنث دونوں آگے. تو عدد میں تو صادقانے آ گیا، اور دیکھیے میسکولن انداز استعمال ہوا، صادقتان نہیں آیا. یہ ہمارے انداز بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انما کلمہ حسر ہوتا ہے، بے شک آوان ہی عالم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایکسپریشن ڈالنے کے لیے، لیکن اس کا مبتدا نہیں کہ مبتدا رفع ہی ہوگا، وہ ہوگا آوان معرفہ. یا بعض کا حرف استفہام آتا ہے، آ یا حل، دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا زید عالم ہے، کیا درس طویل ہے. آ یا حل دونوں کا مطلب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، آ یا حل جو ہے وہ کوشچن ہے. کوشچن ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہاؤ ہی شی اٹ کو، ہاؤ وائی، اس کو ہم کوشچن کے طور پہ تو لیتے ہیں، لیکن اس کو ہم سبجیکٹ اور اس طرح نہیں لیتے آبجیکٹ کے طور پہ. جی جی. وہی قرآن میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، حل جو ہے معرفہ کے ساتھ مرب باللام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آج جو ہے وہ مرب باللام کے ساتھ عموماً استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن حل مرب باللام کے استعمال ہوتا ہے. اس کا یہ فرق ہے. معنی دونوں کا کیا ہے کہ کیا کوشچن ہے، حرف استفہام کوشچن. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں سر، ٹھیک ہے. میں ختم کر دوں یا بیکاز وی آر لیفٹ ود 7 منٹس، یا کوئی کوشچن آپ کا؟ نہیں سر، کوشچن نہیں ہے، بس میرے خیال ہے یہاں پہ کر لیتے ہیں. میں ایک تھوڑا سا وہ شیئر کروں آپ سے کہ میں ڈفرینٹ چیزیں سن رہی ہوں، تو اس میں جیسے نعمان علی خان کی بھی ایک انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بیسک گرامر سکھانے کے لیے. جی بالکل. تو وہ بھی میں کبھی کبھی ساتھ ساتھ دیکھتی رہتی ہوں. تو اس میں ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو شاید فائدہ دے سکے. کہ جو یہ بالکل بیسک جب رفع نصب جر کر رہے ہیں تو شروع میں کیونکہ ٹرمز بھی ہوتی ہیں اور اتنا کلیئر نہیں ہوتا ہے ٹائمز کے کیا ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک وہ بنا دیا
کیا کہتے ہیں ایکرونیم سا بنا دیا ساؤنڈز کے ساتھ، تو وہ ہے رونا جی. تو کیا نام ہے؟ جیسے رفع نصب جر RNNJ، ہاں ہاں RNNJ. اچھا تو رفع جو ہے وہ او کے ساؤنڈز ہیں تو رو، ہاں نصب کے ساؤنڈ آ ہے تو آ رو نا، اور جر کے ساؤنڈ ای کے ساتھ ہیں تو جی ای، تو وہ RUNAJ. تو مجھے اس کی یہ اسکیم بڑی اچھی لگی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم بھی اس کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ آگے کوئی کورس وغیرہ پڑھیں تو آپ اس میں یوں کر کے بتائیں. تو مجھے اس میں ایک دم بہت کلیئرٹی ہو گئی. اچھا رونا رونا جی، رونا جی. رونا جی یا رونا جی، ٹھیک ہے. ہاں کچھ بھی کہہ لیں، ہاں رونا جی. یہ آپ نے اچھا کہا، میرے دماغ میں نہیں آیا تھا. یہ تو بڑی زبردست چیز، آج ایک سبق مل گیا ماشاءاللہ. زبردست زبردست. جی تو میں نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے یوزفل ہوگا، اس لیے میں نے شیئر کیا. بالکل صحیح ہے. رونا جی یا رونا جی بہت خوبصورت، آرام سے یاد ہو جاتا جی اس سے یاد ہو جاتا ہے بالکل. ہے. انشاءاللہ کل چلیں ہم جو چیزیں بھی ہم نے کچھ نہیں کی وہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ 2-3 جی میں اس کو ریوائز کر لیں گے. اس میں ٹھیک ہے. انشاءاللہ فیل کریں گے، وہاں فیل میں ہماری اسم کی بھی ریویژن ہوتی رہے گی. جی بالکل ساتھ ہو جائے گی. ٹھیک جی ہے نا؟ تو کیونکہ جملے کے ریفرنس سے آتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ کافی کلیئرٹی ہمیں آتی رہے گی. اور اب ہم انشاءاللہ یہ 2 دن جو ہمارا سورہ کہف کا ہوتا ہے آپ کا اور بہن سارہ کا، اس کے بعد جی ہم سورہ کہف ہی کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن میں خیال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایسا کر لیتے ہیں بالکل. ہمیں بیشتر فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اتنی ریویژن ہو جائے گی ہماری کہ ہمیں جی 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی بڑے آرام سے. جی میں ابھی بھی دیکھ رہی تھی کہ مجھے کافی حد تک یاد ہو گئی ہیں، بس بیچ بیچ میں وہ جو جوائننگ ورڈز ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ابھی مجھے ان کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ جو آپ سلائڈس پہ جیسے جو مین ورڈز لکھ دیتے ہیں نا، وہ سارے رات کو بھی جیسے فلم چل پڑتی ہے نا، میں آپ سے اس دن بھی کہہ رہی تھی، تو وہ میں جہاں رک رہی تھی بیچ میں وہ جوائننگ ورڈز تھے. اچھا اچھا. تو اس کے لیے مجھے لیکن جو مین ورڈ ہے جیسے باسن شدیدہ، اس سے پہلے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے، تو وہ تھوڑا سا بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی وہاں پہ. میری آپ کے لیے اسپیشل دعا ہے کہ آپ ہمارے OA لیول کے بچوں کو یہ گرامر آپ سکھائیں. اب وہ آپ بہتر سمجھتی ہیں کس طرح آپ سکھا سکتی ہیں. تو بچوں کے لیے اگر یہ کرنے تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. نو ڈاؤٹ سر، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. جی تو بس وہ کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سبب نکال ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سبب نکل آئے، بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ بس کام لے لے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس جی کی بالکل. مہربانی ہے کہ وہ چن لے کسی کو. ہم اپنی مرضی نو سے ڈاؤٹ. نہیں آتے، یہ بھی اس کی مہربانی جی ہے. نو ڈاؤٹ. جی نام سے کام لے لے. چلیں جزاک آمین. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوکے.